بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو درسی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب سے متعلقہ کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 56 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 21 دسمبر 2020 عیسوی، دن پیر۔ عزیز طلباء، آج کے کام کا عنوان ہے تصویری تفہیم، یعنی تصویر کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات تلاش کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر سے اوپر نوٹ، تصویر میں بچوں سے رنگ بھروائیں۔ آپ نے اس تصویر میں رنگ بھرنے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگیں۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1، تصویر میں کس جگہ کا منظر دکھایا گیا ہے؟ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، درخت، گھاس کاٹنے والی مشین، لڑکا، لڑکی، ٹماٹر، سیب، کیلے۔ تو ان چیزوں سے لگ رہا ہے یہ تصویر فارم ہاؤس کی ہے۔ فارم ہاؤس کسی کہتی ہیں؟ زرعی زمین کے ساتھ حویلی یا زرعی زمین کے ساتھ رہنے کا مکان یا کسان کا گھر۔ اور موجودہ دور میں فارم ہاؤس تو ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ چلتے ہیں اس کا جواب۔ تصویر میں فارم ہاؤس کا منظر تصویر میں فارم ہاؤس کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے 4 صفت اور موصوف لکھیں۔ صفت کہتے ہیں خوبی یا خامی کو، موصوف وہ خوبی یا خامی جس میں پائی جائے، موصوف وہ خوبی یا خامی جس میں پائی جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں درخت، بڑے بڑے اونچے اونچے درخت، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بڑے خوبی درخت موصوف۔ تو اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 3 صفت اور موصوف از خود تصویر سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3، تصویر میں موجود چند اسماء لکھیں۔ اسماء جمع واحد اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اب یہاں دیکھیں، درخت، مشین، لڑکا، ٹماٹر۔ اب یہاں پہ لکھیں گے ہم مشین۔ اسی طریقے سے آپ نے مزید اسماء تصویر سے تلاش کر کے سوال نمبر 3 کے سامنے لکھنے ہیں۔ جیسے میں نے مشین لکھا، یا آپ دیکھ رہے ہیں مشین۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4، تصویر کو دیکھتے ہوئے 2 مترادف اور 2 متضاد لکھیں۔ سب سے پہلے مترادف کے بارے میں
آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بتا رہا ہوں، مترادف ان الفاظ ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، جیسے درخت، اب درخت اب اس کا مترادف پیڑ، اسی طریقے سے آپ نے ایک مترادف از خود تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں متضاد کی جانب۔ متضاد کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں مستعمل ہوں، جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں مستعمل ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا پھل پک چکے ہیں، پھل پک چکے تو پکے، اب اس کا متضاد کچے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک متضاد از خود تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا جملہ بنائیں جس میں فعل، فاعل اور مفعول موجود ہوں۔ پہلے ان کے بارے میں سن لیجئے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں تصویر کو، دیکھیں اب یہ لڑکا گھاس کاٹ رہا ہے۔ اب ہم نے جملہ لکھتے ہیں، لڑکا گھاس کاٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے لڑکا فاعل، کاٹ رہا فعل جاری، گھاس مفعول۔ اب چلتے ہیں آگے سوال نمبر 6 کی جانب۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے 3 مذکر اور 3 مؤنث لکھیں۔ اب دیکھیں آپ تصویر میں لڑکا مذکر، لڑکی مؤنث۔ اب اسی طریقے سے مزید 2 مذکر 2 مؤنث تصویر سے تلاش کر کے از خود لکھنے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ تصویر میں موجود پھلوں اور سبزیوں کے نام لکھیں۔ جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں تصویر میں کیلا پھل، اسی طریقے سے آپ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے یعنی تصویر میں سے تلاش کر کے پھل اور سبزیوں کے مزید نام لکھنے ہیں۔ آخر میں سوال نمبر 8، تصویر کو دیکھ کر چند جملوں میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ یعنی آپ نے تصویر کو دیکھا اور آپ کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا اسے آپ نے 2-3 جملوں میں لکھ دینا ہے۔ امید ہے تمام طلباء صفحہ نمبر 56-57 کا جو کام سمجھایا گیا ہے از خود مکمل کر لیں گے۔